بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان کاریگر ہیرے تراشنے کا کام کیا کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود بھی اسے مناسب معاوضہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کیا کرتا۔ اسی طرح کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اور وقت گزرتے ہی اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے اس نے یہودی سنار سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود یہودی نے رقم دینے سے انکار کر دیا، جس پر کاریگر اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے بھی سخت ناراضگی اور طعنوں سے اس کا استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ بالآخر اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس پوٹلی میں بیش قیمت ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات محنت کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ قرض کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری ڈلی تھی جس سے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، اب آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا ہوں۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہیں کی، اس لیے اب میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہودی سنار کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی کہانی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے وقت ہمیں دوسروں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم مدد کرنے کے قابل ہیں تو دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ آج کی میری کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔